ان المتقین، بے شک جو پرہیزگار لوگ ہوں گے، متقی جو ہوں گے، پرہیزگار جو ہوں گے، فی جنات، وہ تو جنتوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے۔ جو متقین ہوں گے وہ تو جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ پچھلی آیات میں بیان ہوا تھا جو لوگ شیطان کے پیچھے چلیں گے اور شیطان کی اتباع کریں گے، ان کا کیا انجام ہوگا، یہ پچھلی آیات میں تھا۔ اب ان آیات میں جو لوگ اللہ کی مان کے چلیں گے اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو ان کا کیا انجام ہوگا۔ ان المتقین، بے شک جو متقین ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، فی جنات وعیون، یہ جو متقین ہے نا، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے۔ پسندیدہ لوگوں کے لیے متقین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ متقین کا مطلب ہی ہے جو اللہ کے فرما بردار، اطاعت گزار، نافرمانی سے بچنے والے اور اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارنے والے۔ یہ صفت انہی لوگوں کے لیے، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے۔ فی جنات، وہ جنتوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے۔ قرآن کریم نے اکثر جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے نا، اکثر وہ عرب معاشرے کو سامنے رکھ کر زیادہ کیا ہے۔ جیسے اور بھی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہ ایسی ہیں کہ جو عمومی ہیں سب کے لیے، لیکن اکثر جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ اہل عرب کے مزاج کو سامنے رکھ کر زیادہ کیا ہے۔ اہل عرب کے ہاں جو بہت بڑی چیز ہوتی تھی وہ پانی کی فراوانی ہوتی تھی، اور وافر مقدار کے اندر پانی ہو، نہریں بہہ رہی ہوں، یہ تو کمال ہوتا تھا ان کے لیے، یہ تو آئیڈیل چیز ہوتی تھی ان کے لیے۔ باغات ہوں اور کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور یہ ان کے لیے بڑی آئیڈیل چیز ہوتی تھی، کیونکہ جو خصوصاً مکہ تھا، طائف تو پھر کچھ مختلف ہے، لیکن خصوصاً جو مکہ تھا نا، وہ تو بالکل خشک ویران جگہ تھی، پانی کی شدید قلت، وہاں پر پانی کا نام و نشان نہ ہونے کے برابر۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارون الرشید کے زمانے میں اس کی جو اہلیہ تھی، زبیدہ اس کا نام تھا، اس نے عراق سے، دجلہ سے پانی پہنچایا مکہ۔ کیوں؟ کہ بھائی وہاں پانی کی شدید قلت ہوتی ہے، حج کے لیے لوگ آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں، آگے پانی نہیں، بیچاروں کو پینے کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس اللہ کی نیک بندی نے وہاں سے آج بھی اس کی جو اس نے نہر زبیدہ یہاں تک پہنچائی تھی، اس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ہمیں عجیب سا لگتا ہے، باغ کیا ہوا، ہمارے سینکڑوں باغ ہیں، بیسیوں باغ ہیں، ہاں پانی ہمیں کیا ایشو ہے، پانی تو فارغ ہمارے پاس بہہ رہا ہوتا ہے، نہریں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، ابھی سیلاب آتے ہیں، ہمارا پورا لاہور نہر بنا ہوتا ہے، پورا پنجاب نہر بنا ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ، ان کے لیے یہ بہت بڑی چیزیں تھیں، یہ کچھ ان کی من پسند چیزیں تھیں، جیسے مویشی، مویشیوں میں ان کی جان ہوتی تھی، اور مقابلہ ہوتا تھا کون زیادہ مویشی رکھے گا، اچھے مویشی رکھے گا، چنے ہوئے خوبصورت، کس کا ریوڑ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، کس کے جانور زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ لوگ وہاں جا کر اس کے جانور دیکھنے جاتے تھے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، فلاں پوائنٹ بڑا خوبصورت ہے یار، اس کا وزٹ کرتے ہیں جا کر، فلاں مسجد بڑی خوبصورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے مزاج کی زیادہ رعایت کی ہے تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو آخرت کے لیے، جنت کے لیے۔ ان المتقین، بے شک جو متقین ہوں گے وہ فی جنات وعیون، وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها،
اللہ ان سے فرمائیں گے جاؤ تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ، بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمینین، بے خوف و خطر، ٹینشن فری، آمینین ٹینشن فری، کوئی ٹینشن نہیں یہاں پر آپ لوگوں کے لیے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بے خوف و خطر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے، ماں جو، فی صدورہم، ان کے سینوں میں، من غل، جو غل ہوگی، غل، ان کے سینوں میں جو غل ہوگی وہ ہم نکال دیں گے۔ غل کیا ہے؟ انسان جو ہے، جو دنیا کے اندر انسان ہے، اس کے اندر بہت ساری آ، بیماریاں ہیں، لیکن یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ روحانی بیماریاں، روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد، کینہ، بغض، نفرت، حرص، لڑائی جھگڑا، تکبر، یہ سب غل میں آتا ہے، یہ سب غل ہے۔ اور یہی چیزیں ہیں جو دنیا میں جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں، یا تو حسد، یا کینہ، یا نفرت، یا بغض، یا کوئی ہوس، حرص، یہ دنیا کے اندر جتنے فتنے فساد ہیں نا، ان کی وجوہات یہی چیزیں ہیں۔ جیلسی ہے کہیں پر، ٹھیک ہے، کہیں پر نفرت کا جذبہ ہے، کہیں غصہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں تو ہم نے یہ چیزیں تو نہیں جانے دینی نا، پھر تو جنت جنت نہ رہی، پھر تو دنیا بن گئی۔ لہٰذا جنتی جب جنت میں جانے لگیں گے تو اس سے پہلے ان کی دلوں سے ہم یہ ساری چیزیں نکال۔ اب وہاں کیا ہے؟ سراپا پیار، سراپا محبت، سراپا اخلاص، سراپا ایثار، سراپا شفقت۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، ہم ان کے دلوں سے ہر قسم کی کے منفی جذبات، غل، منفی جذبات نکال دیں گے۔ اخوانن، اور وہاں وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے، علی سرر، تختوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوا کریں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوا کریں گے۔ دنیا میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھنے والے سکون سے نہیں بیٹھے ہوتے، اس کا تخت چھینوں میں، اس کو تخت سے گراؤں میں، اس کے تخت پہ قبضہ کروں میں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تخت ہیں بھائی بھائی، کسی کو کسی سے چھیننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ لا یمسہم، نہیں پہنچے گی ان کو، فیہا، ان جنتوں میں، نصب، کوئی تھکاوٹ، مشقت، کسی قسم کی کوئی مشقت ان کو وہاں نہیں پہنچے گی۔ وما ہم، اور نہ ہی وہ، منہا، ان جنتوں میں سے، بمخرجین، نکالے جائیں گے، اور نہ ہی وہ ان جنتوں میں سے نکالے جائیں گے۔ نبی، آپ بتائیے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بتائیے، عبادی، میرے بندوں کو، انی، کہ بے شک میں، انا، ہاں ہاں میں، الغفور، بے انتہا بخشنے والا ہوں، الرحیم، بے انتہا رحم کرنے والا ہوں۔ میرے بندوں کو بتائیے کہ میں بے انتہا بخشنے والا اور بے انتہا رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّا، اور بے شک، عذابی، میرا جو عذاب ہے نا، هو العذاب العلیم، پھر وہ عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ یعنی میں اپنی دونوں صفات کے اندر کمال درجہ رکھتا ہوں۔ اگر میں بخشنے والا ہوں تو مجھ جیسا بخشنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر میں پکڑنے والا ہوں تو پھر مجھ جیسا پکڑنے والا کوئی نہیں۔ لہذا جو مجھ سے رحمت کی امید رکھے تو وہ بہت بڑی امید رکھے، میں بہت رحم کرنے والا ہوں، اور جو مجھ سے ڈرے تو پھر میرا بہت بڑا ڈر رکھے، کیونکہ مجھ جیسا پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اب یہاں سے دو واقعات آگے آ رہے ہیں، ہمیں ان دونوں واقعات کا صرف ترجمہ کافی ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں 12ویں پارے میں سورہ ہود میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم یہ دونوں واقعات پڑھ کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا۔ جب فرشتے ان کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری سنانے کے لیے، لوط علیہ السلام کے پاس آئے ان کی قوم پر اللہ کا عذاب اتارنے کے لیے۔ اب یہی واقعات یہاں پہ دوبارہ آ رہے ہیں۔
لیکن یہاں پر یہ واقعہ کس ضمن میں آ رہے ہیں، کس وجہ سے اللہ یہاں پر لا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہم نے اسی صورت میں پہلی آیات میں پڑھا ہے، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، جناب اگر آپ سچے ہیں تو فرشتے کیوں نہیں اتار لاتے، فرشتے کیوں نہیں اتار لاتے؟ تو وہاں جواب اتنا آیا تھا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، یہ جو فرشتے جب ہم اتارتے ہیں نا وہ ویسے ہی نہیں اتارتے، وہ ویسے ہی نہیں اتارتے، وہ پھر کوئی فیصلہ ہوتا ہے جس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے، یا پھر اللہ کا کوئی عذاب ہوتا ہے، اس عذاب کو اتارنے کے لیے فرشتے لائے جاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ اسی کی مثال بیان فرما رہے ہیں، یہ دیکھو آئے تھے فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے اور لوط علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے، لہذا ان کے پاس فرشتے جب آئے تھے خوشخبری لے کر آئے تھے، غیر متوقع خوشخبری۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب فرشتے آئیں گے، حضور کے لیے جب آئیں گے خوشخبری لے کر آئیں گے، اللہ کی رحمت کی، جنت کی، اللہ کی مدد کی۔ اور دوسری طرف لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو کیوں گئے؟ ان کی قوم جو نافرمان تھی ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، لہذا تمہارے پاس جب فرشتے آئیں گے نا، یاد رکھنا، ہاں تو وہ پھر اللہ کا عذاب لے کر آئیں گے۔ دیکھو دیکھو جھلک اس عذاب کی۔ اس لیے یہاں پر اس واقعے کو اس واقعے کے یہ پہلو بیان کیے جا رہے ہیں، بس اب ترجمہ ہی کافی ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور آپ ان کو بتائیے، عن ضیف، مہمانوں کے بارے میں، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بتائیے۔ اذ دخلوا، جب وہ پہنچے، علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالو، کہنے لگے، سلاما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، انا، بے شک ہم، منکم، تم سے، وجلون، کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں، انا منکم وجلون، کچھ ڈر سا لگ رہا ہے تم لوگوں سے۔ اور یہ ڈر ہم نے پڑھا تھا 12ویں پارے میں، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف۔ کھانا رکھا ابراہیم علیہ السلام نے، مہمان آئے ہیں بھائی، ہیں اجنبی ہیں، نوجوان سے ہیں، خوبصورت ہیں، کھانا رکھا، رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، دیکھا کہ کھانے کے لیے ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، وأوجس منهم خيفة، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کچھ خود بت شروع ہو گئے، ڈر سا محسوس ہوا، خیر تو ہے، کون ہے یہ، اجنبی ہیں، اور کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا یہ تو دشمنی کی نشانی ہوتی ہے۔ قالوا لا تخافوا، کہنے لگے نہ ڈریے، یہاں وہی بات ہے، انا منکم وجلون، ہمیں کچھ ڈر سا محسوس ہو رہا ہے تم سے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لا توجل، نہ ڈریے، انا نبشرک، ہم تو خوشخبری سنانے آئے ہیں آپ کو، بغلام علیم، ایک بڑے صاحب علم لڑکے کی، غلام لڑکا، ایک بڑے صاحب علم لڑکے کی آپ کو ہم خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ابشرتمونی، کیا مجھے خوشخبری سنانے آئے ہو؟ وہاں پر تھا 12ویں پارے میں، اعلد وانا عجوز، میں تو بوڑھا، میرے یہاں اولاد ہوگی، تو کیسے؟ تو ابشرتمونی، مجھے خوشخبری سنا رہے ہو، حالانکہ امسنی الکبر، حالانکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، کھا چکا ہے بڑھاپا، بما تبشرون، یہ کیسی خوشخبری تم سنانے آئے ہو، یہ کیسی خوشخبری، یہ کس چیز کی خوشخبری؟ دیکھیے نا، یہاں بہت سارے بزرگ حضرات ہیں، کسی بزرگ حضرات کو اور اہلیہ بھی ماشاءاللہ عمر رسیدہ ہوں، ڈاکٹر کے حاجی مبارک ہو، دماغ ٹھیک ہے تمہارا، اس نے یہی کہنا ہے، اور بابا میں مجھے چلا نہیں جاتا، میں تو کھونٹی پکڑ کے چلتا ہوں، ابھی متبشرون، یہ تم کیسی خوشخبری؟ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے، بہت بوڑھے، بھائی اس بڑھاپے میں 100 سال کے قریب یا شاید اس سے بھی زیادہ عمر، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ قالو، وہ کہنے لگے، بشرناک، ہم جو آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں نا،
بالحق، یہ بالکل سچ ہے، بالکل برحق ہے. فلا تکن، سو آپ نہ بنیے، من القانطین، مایوس ہونے والوں میں سے، آپ مایوس نہ ہوئیے. قال، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، ومن یقنط، کون مایوس ہو سکتا ہے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے، الا الضالون، سوائے گمراہ لوگوں کے، وہی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں، رحمت سے مایوسی اور چیز ہے. فرشتوں نے جب اللہ کی رحمت کہا نا، اور وہاں ہم نے 12ویں پارے میں حضرت فرشتوں کا پڑھا تھا، انہوں نے ان کی اہلیہ سے کہا تھا، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم گھر والوں پر کتنی رہی ہیں. تو ایک ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں تھی، بلکہ اپنے جو طبعی اور فطری معاملات ان کے سامنے تھے، اس بنا پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ بظاہر میری طرف سے ایسا ہونا ممکن نہیں. قال ومن یقنط من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے، الا الضالون، سوائے ان کے جو گمراہ ہوں. قال، کہنے لگے، فما خطبکم، تمہیں اور کیا مہم درپیش ہے. کیونکہ جو انداز تھا نا آنے کا فرشتوں کا، وہ نارمل نہیں تھا، وہ روٹین سے ہٹ کرتا. صرف بشارت ہوتی تو اس کے لیے فرشتوں کو اس انتظام کی ضرورت نہیں تھی، یہ کوئی اور معاملہ ہے درمیان میں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ رہے تھے کچھ اور ہے، تو چلیں جی، خوشخبری کا معاملہ تو ہو گیا، یقین اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہونے والا ہے. لیکن فما خطبکم، کیا مہم درپیش ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، یہ بتاؤ کس مہم پہ نکلے ہو. قالوا، وہ کہنے لگے، انا ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے، الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف. الا اہل لوط، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے کے، لوط علیہ السلام کے گھرانے کے سوا جو ان کی مجرم قوم ہے، ان کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے. انا، بے شک ہم، لمنجوہم، آل لوط کو بچائیں گے، لوط علیہ السلام کے گھرانے کو، ان کو ہم بچائیں گے. اب لوط علیہ السلام کون ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے. تو بھائی آپ کے جو بھتیجے ہیں نا تو نبی ہیں، ان کا گھرانہ تو نیک ہے، ان کی بیٹیاں وہ تو صاحب ایمان ہیں، تو ان کو ہم بچائیں گے، اجمعین، سب کو. الا، سوائے امرأتہ، لوط علیہ السلام کی اہلیہ کے. قدرنا، اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہا لمن الغابرین، کہ وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوگی، وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوگی. فلما، پس جب، جاء، یہ فرشتے آئے، فلما جاء، پس جب آئے، آل لوط، لوط علیہ السلام کے گھرانے پر، المرسلون، یہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کے گھرانے پہ آئے، قال، تو لوط علیہ السلام بھی کہنے لگے، انکم قوم منکرون، کچھ اجنبی لوگ ہیں آپ، کچھ اجنبی لوگ ہیں آپ، میں پہچان نہیں پایا آپ کون ہیں، کیسے آنا ہوا ہے. قالوا، وہ کہنے لگے، بل جئناک، ہم تو آئے ہیں، بما کانوا، ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، بما، وہ چیز، کانو، ہیں آپ کی قوم کے لوگ، فیہ، جس میں، یمترون، شک کر رہے. آپ کی قوم کے لوگ جس چیز میں شک کر رہے ہیں نا، ہم وہ لے کر آئے ہیں. اور وہ کیا تھا، شک کس چیز کے بارے میں تھا، وہ بار بار کہتے تھے کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے لوط علیہ السلام سچے ہیں نا تو لائیں عذاب، کوئی عذاب ذوب نہیں ہے. تو فرشتے کہنے لگے، بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، جس چیز کے بارے میں ان کو شک تھا نا، وہ شک کلیئر کرنے آئے ہیں ان کا، وہ چیز ہم ان کے پاس لے کر آئے ہیں. وَأَتَيْنَاكَ، اور لائے ہیں ہم آپ کے پاس، بالحق، حق، ہم حق لائے ہیں.
یہ وہی حق شروع میں آیا تھا. پہلی دوسری تیسری آیت تھی ما ننزل الملائکۃ الا بالحق. یہ آیت نمبر 8 ہے. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق. فرشتے حق لے کر آتے ہیں. اب اللہ کہہ رہے ہیں فرشتے حق لے کر آئے. وہ کہہ رہے ہیں ہم حق لے کر آئیں. اور وہ حق کیا ہے؟ فیصلہ. فیصلہ کس کے خلاف ہے؟ قوم کے خلاف. فیصلہ کیا ہے؟ مکمل تباہی. مکمل تباہی، مکمل بربادی. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ. ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور ہم سچے ہیں. فَأَسْرِ. آپ لے چلیے. بِأَهْلِكَ. اپنے گھر والوں کو. بِقِطْعٍ. حصے میں. من اللیل. رات کے کسی پہر آپ اپنے گھر والوں کو لے چلیے. وَاتَّبِعْ. اور آپ رہیے. ادبارہم. ان کے پیچھے پیچھے. وَاتَّبِعْ ادبارہم. آپ ان کے پیچھے پیچھے رہیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ. کوئی پیچھے مڑ کے نہ جائے، کوئی پیچھے نہ جائے. یہ جملہ جو ہے نا سمجھ آ جائے نا، آ جائے گا، آ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ آپ ان کے پیچھے پیچھے رہیے، کوئی پیچھے نہ مڑے. پتا تو سب کو لگ گیا عذاب آنے والا ہے. عذاب آنے لگا ہے تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہے، اور جو بیوی ہے بچیوں کی ماں ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بچی ماں کی شفقت میں دوڑے پیچھے کہ ماں مصیبت میں مبتلا ہونے والی ہے. پیچھے نہیں مڑنا، چلو سیدھا آگے ہے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. چلتے جاؤ جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. ہاں بیٹیاں تھیں نا، لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. یہ تھا کہ وہ ماں کی شفقت سے مغلوب ہو کر نا پیچھے بھاگیں گی کہ ابا جان اماں کو بھی ساتھ لے کے جائیں نا. ان کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم؟ وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم یہاں سے سب کچھ گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہماری ماں کیوں نہیں جا رہی؟ اگر یہ ہجرت ہے تو اس ہجرت میں امی ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے نا؟ کتنا کتنا ویلڈ کوسچن، کتنی بڑی ریزن ہے. اے لوط علیہ السلام بچوں کو آگے کریں، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں. کوئی ماں کی شفقت سے مجبور ہو کر پیچھے نہ بھاگے، ان کے پیچھے عذاب آنا ہے. جو پیچھے گئی عذاب کا شکار ہو جائے گی. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ. کوئی پیچھے نہ مڑ کے دیکھے، کوئی پیچھے نہ جائے، کوئی پیچھے نہ رہے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. اور جہاں تمہیں حکم دیا جا رہا ہے نا چلتے جاؤ وہاں. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ. اور ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں ان کے بارے میں. ذَلِكَ الْأَمْرُ. اس چیز کا، ہم اس چیز کا فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ انا بے شک دابر جڑ ہؤلاء ان کی مقطوع کاٹ کے رکھ دی جائے گی. مصبحین صبح ہوتے ہوتے. فیصلہ یہ ہو چکا ہے، حق یہ آیا ہے. وہ فیصلہ کن بات یہ ہے کہ صبح ہوتے ہوتے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی. ہم نے اس میں پڑھا تھا 12ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا الیس الصبح بقریب. صبح قریب نہیں ہے، بس صبح آئی گئی. صبح دور تو نہیں ہے اب. تو صبح ہوتے ہوتے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی. بس یہاں تک.